أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلبہ کرام، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر احسان عظیم اور فضل عظیم ہے کہ جس رب ذوالجلال والاکرام نے ایک ہی آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن کا پیغام سننے کے لیے مختلف قبیلوں سے، مختلف شکلوں والے اور مختلف زبان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دین کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے اپنے گھر میں، یعنی اللہ کے گھر میں دین کی بات سننے کے لیے جمع فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ پوری دنیا میں کسی انسان کے بس میں یہ بات نہیں کہ وہ ایک ہی آواز کے ساتھ چند لمحوں میں مختلف شکلوں سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کو ایک چھت کے نیچے جمع فرما دے۔ اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو وہی اکیلی ذات کر سکتی ہے جس نے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عظیم نبی دیا، وہ عظیم رسول دیا، وہ عظیم پیغمبر دیا کہ جسے ہادی اکمل بھی کہتے ہیں، ہادی اجمل بھی کہتے ہیں اور ہادی اتم بھی کہتے ہیں، جس کی نبوت اور رسالت کو کائنات کی ہر مخلوق نے مانا۔ مخلوقات تو سب ہی سب ہے، لیکن آقا نامدار وہ عظیم شخصیت تھی کہ جس کی نبوت کو مرنے والی چیزوں نے بھی گواہی دی۔ ایسے عظیم رسول مدینہ المنورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا، جسے عرب میں، عربی زبان میں بدو بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن وہ ابھی ایمان نہیں لایا تھا۔ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آقا نامدار نے فرمایا نعم، جی ہاں، انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے مجمع میں کسی کی زبان میں آقا کا درود نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جی ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس کے بعد اس شخص نے کہا انت الذی تقول ما تقول، تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، آخری پیغمبر ہوں؟ جو اکڑ کے بات کر رہا تھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے، تلوار اٹھائی، فرمایا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس بدبخت کی گردن اڑا دوں؟ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، ادب ہی نہیں ہے۔ آقا نامدار، پوری کائنات تو آقا کی برکت سے بنی ہے، اس کی مجلس میں آنے کا اسے احترام نہیں ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو یا عمر خاموش ہو جاؤ، یہ سنا کر یہاں بیٹھ جا، درگزر کرنا، معاف کرنا یہ نبوت کی شان میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بیٹھ گئے، فاروق اعظم بیٹھ گئے، بات کی طرف ذرا توجہ کرنا۔ فاروق اعظم دائیں طرف بیٹھ گئے تو آقا نامدار نے فرمایا کہ تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی شہرت سنی ہے کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، تو یہ پوری کائنات آپ کی برکت سے باقی ہے۔ میں ایک مردہ گوہ لے کر آیا ہوں، اگر یہ مرنے والی چیز جو میرے ہاتھ میں ہے، بعض روایت میں آتا ہے 10,000 صحابہ کا مجمع تھا، اتنے مجمع کو اتنے سب بڑی بات کر رہا ہے کہ مردہ گوہ لے کر آیا ہوں، اور اس نے یوں پھینک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک، فرمایا کہ یہ مردہ گوہ ہے، یہ جب تک آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی نہیں دے گی میں اس وقت تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں۔ بڑی عجیب شرط لگا رہا ہے۔ تو آقا نامدار نے فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ کلمہ پڑھنے والا تو بن، اگر یہ مردہ گو اگر جواب دے دیتی ہے تو کلمہ پڑھ لو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں، میرے خاندان کے سارے لوگ نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں۔
اور مردہ کو پڑی ہے حضرت ابوبکر صدیق جیسے خلیفہ اول، فاروق اعظم امیر المومنین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، ابو ہریرہ، سلمان فارسی جیسے جلیل القدر صحابہ پہلی صفوں میں بیٹھے تھے۔ تو یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ مردہ کو کیسے بولتی ہے، تو اس مردہ کو سے سارے صحابہ کے سامنے اور کافر دیکھ رہا ہے کہ آقا نامدار کیسی باتیں کرتے ہیں اور کیا اس سے بات کرتی ہے اور وہ کیا جواب دیتی ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اے مردہ گو، سب آپ کو پتہ ہے عربی میں گو کو کہتے ہیں اور یہ حرف ندا ہے، ندا کا معنی آواز لگانا بولنا ہوتا ہے۔ فرمایا اے مردہ گو من تعبد، تو کس کی بندگی کرتی ہے بتاؤ؟ صحابہ کرام حیران ہے کہ کیسے بولے گی، بولتی ہے یا نہیں بولتی، پریشان۔ لیکن آقا نامدار نے جب پہلا الوہیت کا سوال کیا تو فَأَجَابَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ فَصِیحٍ مُبِینٍ، تو عربی زبان میں فصیح زبان میں فصاحت اور بلاغت کو سامنے رکھتے ہوئے اس مردہ کو نے جواب دیا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ میری اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے جسے آقا نامدار بات کرے، جس سے رسول اللہ سے بات کرے؟ اب وہ کافر حیران ہوگی، اب تو کلمہ پڑھنا ہی پڑا، مردہ کو بول رہی ہے۔ اس کے بعد آقا نامدار نے فرمایا ایسا من تعبد، جس کی بندگی کرتی ہے، اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی النار عقابہ وفی الجنۃ رحمتہ، سبحان اللہ، کہ میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر موجود ہے، وفی الارض سلطانہ، میں اس رب کی تابع داری کرتی ہوں جس کی سلطنت زمینوں پر بھی ہے آسمانوں پر بھی ہے، اور وفی الجنۃ رحمتہ، میں اس رب کے سامنے اپنے ماتھا ٹیکتی ہوں اور سجدہ کرتی ہوں کہ جس نے ایمان والوں کے لیے جنت کو اپنی رحمت کا ٹھکانہ بنایا ہے، اور وفی النار عقابہ، میں اس رب کی ہر بات پر لبیک وسعدیک کہتی ہوں جس نے اپنے نافرمانوں کے لیے جہنم کو سزا کا ذریعہ بنایا۔ کافر حیران۔ پھر اس کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مردہ کو من اللہ، اب پہلا الوہیت کا سوال، اب آقا نامدار اپنے بارے میں سوال کرے کہ یہ بتا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین، صرف یہاں تک نہیں، آگے بھی اس نے کچھ لفظ بولا، فرمایا قد افلح من صدقتہ وقد خاب من کذب، وقت فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کی نبوت اور رسالت کو مانا وہ کامیاب ہے، اور جس نے آپ کی نبوت اور رسالت کو نہ مانا وہ دونوں جہانوں میں نہ تھا۔ پھر اس کے بعد اس کافر سے مخاطب کر کے آقا نامدار نے فرمایا کہ جی اب بتاؤ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اپنے گھر کے لوگوں کو تو لے کر آؤں، اور سارے لوگوں کو لے کر آیا، ہزاروں صحابہ کرام کے سامنے نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں وہ عظیم نبی دیا ہے، وہ عظیم پیغمبر دیا ہے جس کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا۔ آج ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں، لیکن مقصد حیات کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ہم اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر رہے ہیں، اس جہان میں آ کر انسان میں بھول کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، بسا اوقات انسان کو وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دماغ ختم ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم اپنا ماضی بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ ہمیں اللہ نے وہ مقصد دیا کہ جو اس دنیا میں جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آقا نامدار کی اتباع کرے گا، میں اسے جنت میں داخل کروں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، آپ صحابہ کرام کے حالات پڑھ کر دیکھیں، یہ بڑی بڑی مسجدیں اور خوبصورت مسجدیں آپ کو ایسی نہیں بنی ہوئی مل گئی، یہ ان صحابہ کرام کی محنت ہے جو انہوں نے یہ دین امت تک پہنچایا، انہوں نے آقا نامدار کا کلمہ امت تک پہنچایا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آقا نامدار ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے، آگے پہلی صفوں میں بیٹھنے والے کسی صحابی کو نہیں بلایا،
آقا نامدار سب سے پیچھے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور انہیں آواز دے رہے ہیں، یا معاذ ابن جبل تعال تفضل، تشریف لو میرے پاس۔ بھاگے ہوئے آئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ آقا نامدار نے فرمایا اذهب الى الیمن، یمن کی طرف جاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ جس نے میرے اس کلمے کو مان لیا اور پڑھ لیا وہ میرے ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت میں داخل۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو معاذ ابن جبل نے جب یہ بات سنی الٹے پاؤں واپس جا رہے ہیں، گھر بھی نہیں گئے کہ میں اپنے بچوں کو کہوں کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر میں کرنے جا رہا ہوں، بچوں کو بتا دے، بیوی کو بتلا دے، نہیں، نہ بچوں کو پتہ ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور نہ ان کے جو ہے وہ بیوی کو پتہ ہے، نہ ان کے رشتہ داروں کو پتہ ہے، نہ ان کے پڑوسیوں کو پتہ ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ نبی کا حکم ہے الٹے پاؤں یمن کی طرف بھاگے ہوئے جا رہے ہیں۔ نہ سردی کی پرواہ ہے، نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ پانی کی پرواہ ہے، اور جا رہے ہیں یمن کے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر ان یمن والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا معاشر الیمن انا رسول اللہ الیکم، اے یمن والو میں تمہارے پاس ہزاروں کلومیٹر کا سفر اس لیے کر کے آیا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ آپ تک پہنچا دوں۔ میں تمہاری تجارت کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہاری سلطنت کو لینے کے لیے آج نہیں آیا، میں ایک پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یمن کی سرزمین میں جا کر ان کو کہہ دو کہ آپ نے نبی کا کلمہ پڑھ لو، تم سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے آگے چلیے حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ عنہ، ایک ہے حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک ہے عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان میں بھی رضی اللہ عنہ نکلنا چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا، تو ہم کیوں نہ کہیں؟ صحابہ کرام اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ عظمت ان کو عطا فرمائی۔ عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ عنہ کو بادشاہ کیسر نے بلایا کہ ان کو پکڑ کر ہمارے دربار میں لے کر آؤ، تو بادشاہ کیسر نے بلایا، دربار میں کھڑے ہیں اراکین سلطنت وزراء سب کے سامنے، عبداللہ بن حذیفہ صحابی کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دو، تم قرآن چھوڑ دو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چھوڑ دو، نہیں تو یہ پھانسی کا پھندا ہے، اس پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اور ان کے سامنے سب سے پہلے آگ جلائی گئی، اور آگ جلانے کے بعد ایک توا جو ہے بہت بڑا، ایک بڑا جس کے اندر تیل ڈال کر گرم کیا گیا، اور عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ عنہ کو ڈرانے کے لیے سب سے پہلے ان کے دو ساتھی جو صحابی تھے ان کو اس آگ میں جلا کر ختم کر دیا۔ ہم تو جہاں بیٹھ کر دین آ گیا ہے، لیکن ناقدری کر رہے تھے صحابہ کی قربانی، لیکن ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ دین کیسے ہم تک پہنچا۔ پھر ان کے جلانے کے بعد اس بادشاہ کیسر نے کہا ہاں بتاؤ، یہ تمہارے ساتھیوں کو میں نے جلا دیا ہے، اب بتا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا؟ مہلت دے رہا ہوں، میں کچھ دنوں تک تیرے پاس دوبارہ آؤں گا۔ ان کو جیل میں قید کر دیا، اور ایک اس زمانے کی حسین و جمیل لونڈی کو وہاں ان کے ایک دائیں ہاتھ میں خنزیر کا گوشت دیا اور بائیں ہاتھ میں شراب دی، اور دے کر کہا کہ یہ جو صحابی ہے نا اس کے ایمان کو بہکا دے اور اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کر تاکہ یہ تیرے حسن و جمال کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ، بڑا عجیب و غریب باتیں ہیں، توجہ کر۔ تو کچھ دنوں کے بعد یہ وہاں لونڈی وہاں بیٹھی، ایک کمرہ ہے اور وہاں وہ لونڈی بھی بیٹھی ہے، ایک ہاتھ میں خنزیر کا گوشت اور ایک ہاتھ میں شراب ہے۔ صحابی رسول اسی کمرے میں بیٹھے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہی ہے، وہ گوشت پیش کر رہی ہے، وہ شراب پیش کر رہی ہے، لیکن قربان جاؤ اس صحابی کی عظمت پر 3 دن وہ لڑکی زور لگاتی رہی کہ کچھ کھا لے۔ عبداللہ بن حذیفہ صحابی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، قرآن کہتا ہے ایمان والے مرد اور عورتوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ یہ عبداللہ بن حذیفہ صحابی کے جنہوں نے ہماری طرف جو قرآن پڑھ کر بلا نہیں دیا تھا، ہماری طرف اگر اوپر سے قرآن نہیں پڑھتے تھے، عمل وہ قرآن کو پڑھتے بھی تھے اور انہوں نے دل میں پڑا ہوا تھا کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا۔ کچھ دنوں کے بعد عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے تنگ ہو کر وہ لونڈی اپنے بادشاہ کے پاس جا رہی ہے
وہ محل میں بیٹھا ہے اور کہہ رہی ہے یا ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، الہ ارسلتنی الی حجر او حدید لا یاکل ولا ینظر، کہ تو نے مجھے کس وقت کے جس صحابی کے پاس بھیج دیا ہے، نہ مجھے دیکھتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، یہ انسان ہے کیا ہے، پتھر دل ہے کیا ہے؟ تو اس بادشاہ نے بالآخر یہ لفظ کہنے پہ وہ مجبور ہو گیا کہ کہا او لونڈی، میں نے تمہیں کسی عام آدمی کے پاس نہیں بھیجا، میں نے تجھے اس شخصیت کے پاس بھیجا ہے کہ جس کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا ایک ادنا سے ادنا صحابی روئے زمین کے سارے غوث کتب ابدال ولی مل جائیں، سارے مل کر میرے ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ وہ ان کے ایمان کو ختم کرے گی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں سنی ہے، تو اس کے ایمان کو ختم کرے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بادشاہ نے کچھ دنوں کے بعد پھر ان اپنے سپہ سالاروں کو بھیجا کہ جاؤ اس قید میں جا کر دیکھو کہ عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ ڈرے ہیں یا نہیں ڈرے۔ تو جب ان کے سپہ سالار آئے تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رو رہے، تو جب یہ منظر دیکھا تو خوشی سے بھاگ کر گئے کہ بادشاہ مبارک ہو۔ اس نے کہا کون سے مبارک؟ نے کہا وہ آپ کے ظلم سے تنگ آ کر رو رہے ہیں۔ اچھا، وہ مبارک بات دینے کے لیے آئے۔ میں عبداللہ ابن حذیفہ، میں نے سنا ہے کہ تو ہمارے ظلم سے ڈر گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ بادشاہ سلامت سمجھ لے میری بات، لا جزع من الموت ولا ثوابت بالحیات، کہ نہ میں زندگی کے شوق سے رو رہا ہوں نہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں، میں آج اس لیے رو رہا ہوں میری یہ ایک جان ہے جو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ قربان کر رہا ہوں، کاش میری 1000 جانیں ہوتی میں ایک محمد الرسول اللہ پہ قربان کرتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، سبحان یہ اللہ۔ صحابہ کا ایمان ہم کہاں سے لائیں؟ ان صحابہ کی فضیلت و عظمت کے مقام پر کیسے ہم پہنچ جائیں؟ یہ ان کا کمال ہے، ان کی قربانیوں کا یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ بڑی بڑی مسجدیں بن گئی، یہ خوبصورت مساجد بن گئی، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ان صحابہ کی قربانیوں کا کمال ہے کہ جس کی قربانیوں کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس قیادت سے دور میں محمد رسول اللہ کو امتی بنا دیا ہے۔ باہر جا کر دیکھو، لوگ حرام جانوروں کی رسیاں اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پھر رہے ہیں، کوئی کسی جانور کی پھر رہا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں قرآن جیسی عظیم کتاب سے، سبحان اللہ۔ آپ اپنے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اٹھا رہے ہیں، فقہ کی کتاب کو اٹھا رہے ہیں۔ اپنی پہچان کرو کہ اللہ نے تمہیں کس مقصد کے لیے یہاں اس دنیا میں بھیجا تھا۔ آج ہم 2 کام کثرت سے کر رہے ہیں، جن 2 کاموں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا تھا۔ میری طرف دیکھو، آپ علیہ السلام ایک بستی کے پاس گزر رہے تھے، وہ بستی والے سارے مردار ہوئے پڑے تھے، بالکل ختم پوری بستی۔ ایک وقت تھا وہاں سے گزرے لاکھوں کی آبادی، اور دوسرے دن گزرے ساری بستی ملیا میٹ بھائی میری طرف توجہ، بستی والے سب مردار ہوئے پڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی، کچھ لوگ ان کے ساتھ جب یہ منظر دیکھا، اب آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کر رکھا تھا کہ آپ مردوں سے بات کرتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جب ساری بستی والوں کو مردہ دیکھا تو ان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا القرية، اے بستی والوں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کل میں یہاں سے گزرا ساری آبادی تھی اور آج میں گزرا وہ سارے مردے ہوئے پڑے۔ اللہ، یہ واقعہ سننا، آج یہ 2 کثرت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں جن کی پہچان ہمیں نہیں ہے، کس وجہ سے میں آگے بتاتا ہوں۔ تو ان تمام ہزاروں لوگوں میں سے ایک مردہ اللہ نے اس کو زبان دی اور وہ کھڑا، اس نے کہا یا نبی، اے اللہ کے نبی، لبیک بشا دے، کیا حکم ہے اے اللہ کے رسول؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ یہ جو سارے کے ساری بستی مردہ ہو پڑی ہے، یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 2 کام اس دنیا میں کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ کتنے کام؟ 2 کام۔ سارے 2 کام۔ 2 کام کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ فرمایا کون سے؟ فرمایا ایک تو ہم دنیا سے محبت کرتے تھے،
اور اتنی محبت کرتے تھے دنیا سے جتنی ماں اپنے بیٹے سے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے کہ اگر ہمارے پاس موجود ہوتی تو ہم خوش ہوتے تھے، اگر دنیا ایک لمحے کے لیے ہم سے جدا ہو جاتی تو ہم پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جاتی، اتنی ہم دنیا سے محبت کرتے تھے۔ اور دوسرا، ہم برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے تھے، گندے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے جیسے آج ہم کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ دو کام ہم کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ رات کے وقت ہم اپنے گھروں میں سوئے، صبح دیکھا تو ہم حاویہ کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ وما ادراک ما ہی، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یہ وما ہی کیا چیز ہے؟ فرمایا سجین، یہ ایک قید خانہ ہے۔ فرمایا یہ سجین کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے بنائی ہوئی ایک جہنم کا آخری طبقہ اور اس کی ایک قید ہے کہ جس کا انگارہ ساتوں آسمان اور زمین سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس جہنم کے کنارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ نے مریم علیہ السلام نے یہاں سوال کیا کہ فقط ایک تو بول رہا ہے، یہ سارے ہزاروں کی آبادی بھری پڑی، یہ کیوں نہیں بول رہے؟ فرمایا کہ یہ دو کام کثرت کے ساتھ کرتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ رہتا تھا محلے میں، جب اللہ کا عذاب ان پر آیا میں رہتا تو ان کے ساتھ تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، ان کو روکتا تھا، لیکن یہ بات نہیں آتے تھے۔ تو اللہ کا جب عذاب آیا تو ان کے ساتھ میں بھی ہلاک ہو دیا۔ یہ سارے کے سارے حاویہ کے مقام پر پہنچ چکے ہیں اور ان کی زبان پر اللہ نے ان انگاروں کی لگام چڑھائی ہوئی ہے، یہ نہیں بول سکتے اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے، اب میں اس حاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کرتے ہیں، یہ جہنم میں داخل۔ میرے بھائیوں، آج یہ دو کام ہم کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کو بھلا دیا ہے۔ آج یہ لوگ اس دنیا کے اندر جو نیک متقی لوگ، یہ جو اللہ والے لوگ ہیں، یہ آپ لوگوں کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کو مانو، اپنے رب کی مانو، اپنے نبی کو مانو اور اپنے نبی کی بات کو مانو اور اس کی اتباع کرو، اس جہان میں بھی کامیابی ہے اور آخرت والے جہان میں بھی کامیابی ہے۔ آپ انہی علماء کے نام لیوا لوگ ہیں، آپ انہیں کے متبعین میں سے ہیں۔ اگر آپ نے اس قرآن کا ادب نہ کیا، اگر آپ نے اس حدیث کا ادب نہ کیا، آپ نے ان وہ فقہ کی کتابوں کا ادب نہ کیا اور علوم عقلیہ اور نقلیہ اور عربیہ سے تعلق رکھنے والے تمام کتابوں کا اگر آپ نے ادب نہ کیا تو پھر یہ دین ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اس اسلام میں پورے داخل نہیں ہوں گے، ہمارا حشر بھی اسی قوم کے ساتھ ہوگا جو اس قوم کا منظر حضرت عیسیٰ نے بنی ہے۔ اللہ میرے بھائیوں، سبحان اللہ، ہم لاکھ مرتبہ کہتے رہے، ہم داد دینے کے لیے جو مرضی کرتے رہے، لیکن بات یہی اصل یہاں اٹکی ہوئی ہے کہ ہم نے عمل کیا، ہم نے عمل ہی نہیں کیا۔ لاکھ بیان سنتے رہے، روزانہ 10 بیان ہوتے رہے، لیکن جب عمل نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ مسجد میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ادب نام کچھ بھی نہیں ہے، اساتذہ کی توہین، اعلیٰ درجے کی توہین ہے۔ پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم نے اپنے اندر ایک زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ ہمارے ہاں استاد وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں پڑھائے، ہمارے ہاں کوئی استاد نہیں ہے جو ہمیں نہ پڑھائے۔ نہیں میرے بھائی، یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہ بات بتلائی، علماء کرام نے بھی یہ بات آپ کو بتلا دی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آ کر دین کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کا ادب کرے گا وہی اس دنیا میں کامیاب ہے۔ جتنا مرضی آپ زور لگاتے رہیں، جتنا مرضی صفحے اول کے آپ ذہین بن جائیں، جتنے مرضی آپ سے تیر بہت تک بن جائے، لیکن جب تک آپ کی زندگی میں استاد کا ادب نہیں ہوگا کسی جگہ بھی آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ میرے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں ان صحابہ کے الفاظ کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں ان تابعین کے الفاظ کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں ان اکابر ان صلحاء کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کی قدر اور اس کے ادب کی وجہ سے اتنے مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ اگر میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا بھی گیا تو ہزاروں سال تک بچہ بچہ میرے نام سے واقف رہے گا، سبحان یہ اللہ۔ یاد کرتا رہے گا۔ کیوں؟ کیا وہ دنیا دار تھے؟
یا وہ کسی جگیردار کے بیٹے تھے؟ بڑے پرانے کپڑے، گھر میں 10-10 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن دنیا سے چلے گئے ہیں سینکڑوں سال کے بعد آج امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس منبر پر بیٹھ کر ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ سبحان یہ کس اللہ۔ بات کی دلیل ہے؟ یہ کس بات کا جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس قرآن کا ادب کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سنا، آگے امت تک پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس وقت اتنا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو فقط موٹی موٹی باتیں کہہ دیں، ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں کو سمجھیں گے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جس خطے میں تم جاؤ گے، جس سرزمین پر تم قدم رکھو گے، اللہ آپ کے قدم رکھنے کی برکت سے وہاں سب لوگوں کو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اسی مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں اور تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی دنیا نہیں ہے ہمارا مقصد۔ ہماری زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ڈھانچہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا تعلیم دی ہے، آقا نامدار نے اپنے صحابہ کو کیا پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام انہوں نے اپنی گردنیں کسوا کر دیے ہیں، اپنے بچے قربان کیے ہیں، اپنی اولادیں قربان کر کے یہ دین ہم تک پہنچا دیا۔ یہ مسئلے ہمارے سامنے ہیں میرے بھائیوں۔ مالک ابن دینار صافی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ جا رہے ہیں بغداد میں، اور جناب ایک حسین و جمیل، میں آخری بات کر رہا ہوں، حسین و جمیل لونڈی پر نگاہ ڈالی اور اسے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ لاکھوں دینار خرچ کر کے ایک ایک لونڈی خریدا تھا، لاکھوں دینار اس دور کے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے متقی تھے، اللہ والے تھے۔ بغداد میں جا رہے تھے، بازار میں کیوں نظر پڑ گئی، اسے بلایا، پھر کہا کہ میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ سارے بولو گے تو خریدنا چاہتا ہوں۔ اب میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو اس لونڈی نے کہا بھائی قیمت کیا ہے؟ قیمت سنو۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تیری قیمت میرے نزدیک اس چوسی ہوئی کھجور کی گٹھلی کے عوض ہے جو انسان کھا کر چوس کر اسے پھینک۔ اللہ وہاں بادشاہ لاکھوں دینار دے کر لوگ خریدتے ہیں لونڈیوں، اور مالک ابن دینار کیا قیمت لگا رہے ہیں؟ تو جب اس نے یہ اپنی قیمت سنی فوراً غصے میں آ گئی، اپنے ان کے ساتھ خادم تھے، اس نے کہا اس کو پکڑو، یہ بڑا صوفی بنا پھرتا ہے، یہ ہمارے حسن و جمال کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور اسے شرم نہیں آتی، لے جاؤ اسے بادشاہ کے پاس، پکڑو اس کو۔ لے کر بادشاہ کے محل میں لے آئے، اور وہاں بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہیں، جناب دیکھ رہے ہیں منظر، ہزاروں کی تعداد ہے، اور اس لونڈی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس نے بڑے بازار میں میری حسن و جمال کی جو ہے وہ توہین کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا کہا اس نے؟ تو میں نے کہا کہ بادشاہ میں نے اس سے قیمت پوچھی ہے کہ میری قیمت کیا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ جو انسان کھجور کی گٹھلی چوس کر پھینک دیتا ہے، تیری قیمت میرے نزدیک اتنی ہے۔ اس نے میری بے قدری کی ہے، سب کے سامنے اس نے مجھے رسوا کیا ہے، بے عزتی کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا واقعہ تو نے بات کی ہے؟ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جی ہاں میں نے کی ہے۔ بادشاہ حیران، بادشاہ نے کہا کیوں؟ تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس کے اندر سارے عیب ہی عیب ہیں، تو میں اسے کیا خریدتا دولت دے کر، تمہیں کون سا عیب ہے؟ فرمایا اس کے اندر حیض ہے، یہ عیب نہیں ہے، اس کے اندر نفاس ہے، یہ عیب نہیں ہے، 3 دن تک یہ نہ نہائے تو اس کی بدبو کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا، یہ عیب نہیں ہے، مسواک منہ میں نہ کرے اس کی بدبو کی وجہ سے کوئی نہیں آئے گا، یہ عیب نہیں ہے، جھوٹ اس کے اندر ہے کہ جو ہے وہ غیبت اس کے اندر ہے، دنیا کی ہر غلاظت اس کے اندر ہے، یہ عیوب نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرمایا بادشاہ سلامت، یہ دنیا کی عورتیں ہیں، میرے پاس بھی ایسی عورتیں ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، فقط ایک قیمت ہے۔ بادشاہ حیران، فرمایا کون سی؟ فرمایا کہ 5 وقت کی نماز اس دنیا میں پڑھ لو، اللہ جنت میں 72 گھوڑے تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی جنت کی حوریں کہ جس کے دانتوں کی چمک سے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ وہ جنت کی حور کہ جس کے دانتوں کی چمک سے پوری کائنات سورج سے زیادہ روشن ہو جائے، وہ جنت کی حور جو اپنے ہاتھ سے دوپٹہ یوں ہوا میں لہرائے تو پوری کائنات خوشبو سے معطر ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور اگر کسی انسان کو سامنے سے دیکھے تو اس کا چہرہ نظر آئے، اگر انسان اس کو پیٹھ دکھا کر جا رہا ہو تب بھی اس حور کی شکل نظر آئے، اور اگر اپنے منہ سے ایک
ایک دھوپ کا ذرہ سمندر میں ڈالے تو ساتوں سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی جنت کی حور، فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، نہ اس کے اندر حیض ہے نہ نفاس ہے، اور جوانی ہی جوانی ہے، کوئی بڑھاپا نہیں ہے اور کوئی دشمنی نہیں ہے، محبت ہی محبت ہے۔ اور یہ جنت کی حوریں ایمان والے مردوں کو جب دیکھیں گی تو جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر قطار میں ترانے گائیں گی اور کہیں گے کہ اے جنت والو، الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الراضیات فلا نسقط ابدا طوبی لمن کان لنا وكنا به۔ کہا آج جوانی ہی جوانی ہے، آج کوئی بڑھاپا نہیں ہے، آج کوئی موت نہیں ہے، زندگی ہی زندگی ہے، آج ہمیشہ کے لیے محبت ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آج ہم تم کو اس لیے یہاں مل رہی ہے کہ تم نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کیا تھا، تم نے اپنے نبی کو راضی کیا تھا، تم نے راتوں کو اٹھ کر مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب کو راضی کیا تھا۔ ایک ہوش سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے جب سارا عالم سوتا ہے۔ یہ انسان جو ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، سبحان آپ سے اللہ۔ گزارش ہے کہ آپ اپنی پہچان کریں۔ یہ کوئی جو ہے وہ نئے لفظ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ وہ الفاظ ہیں جو 1450 سال پہلے مدینہ کی سرزمین پر بولے گئے تھے، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر بولے گئے تھے، طائف کی سرزمین میں بھی بولے گئے ہیں، عرفات کی سرزمین ہے، چاہے وہ مینا ہے، چاہے وہ مزدلفہ ہے، چاہے وہ صفا مروہ ہے، چاہے وہ بدر کا مقام ہے، چاہے وہ غزوہ حنین کا مقام ہے، چاہے وہ غزوہ تبوک کا مقام ہے، غزوہ ذات الرقاع کا مقام ہے، غزوہ احد ہے، ان سارے مقامات میں یہ الفاظ بولے گئے ہیں۔ جنہوں نے ان الفاظ کی قدردانی کی ہے آج اگرچہ وہ قبروں میں پہنچ جا چکے ہیں، لیکن ان میں ایک ایک شخص کا، چاہے وہ ابو بکر ہے، چاہے وہ فاروق اعظم ہے، بچے بچے کی زبان پر ایک ایک صحابی کا نام آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں اس منبر پر ہوئی ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔